میری آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنے مولا کی طرف آؤں گا، اپنے مولا علی کی شان کو بیان کروں گا۔ وہ چھٹی کرتے ہیں 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد 1 دن کے لیے اپنی عدم موجودگی میں کسی کو اپنا نائب بنا کر جائیں گے، کسی کو جانشین بنائیں گے جو ان کی نظر میں جانشینی کا حقدار ہوگا۔ جب حضور علیہ السلام نے وصال سے پہلے حضور مدینے میں نہیں آئے تو مصلی امامت پہ کھڑا کس کو کیا؟ جس کی توجہ نہیں ہے میں بھی کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنی نیابت کس کو دی؟ جانشینی کس کو دی؟ اس لیے تو مولا علی نے ارشاد فرمایا فَنَظَرْنَا فِي أَمْرِنَا، ہم نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ نے اپنی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام، اپنے حضرت صدیق اکبر کو صحابہ کرام کا امام بنا کر، اپنا نائب جانشین بنا کر اشارتاً لوگوں کو بتانا چاہا میرے بعد خلیفہ صدیق اکبر ہوگا، میرا جانشین صدیق اکبر ہوگا۔ جس کا دل کرے وہی کہ سبحان اللہ۔ میں نے صحابہ کرام کی شان بیان کی، آپ علی کی شان بیان کی۔ میں نے دعویٰ کیا جتنا سنی علی کو مانتا ہے کوئی بھائی کلام نہیں بن سکتا۔ اب علی کے 5 القاب ہیں جو جن میں سے اکثریت حدیث سے ثابت ہے، میں وہ بیان کرتا جاتا ہوں۔ میں ایک لقب پڑھوں گا، آپ سبحان اللہ کہیں گے، دونوں ہاتھ کھڑا کریں گے تاکہ دونوں ہاتھ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ علی کے ماننے والے یہاں بیٹھے، سنی علی کے ماننے والے بیٹھے تھے۔ علی کا لقب دے اور شروع کر رہا ہوں۔ میں شروع کروں، پہلا لقب لوں تو سبحان اللہ کہنا، دوسرا لقب لوں تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے ہم علی کو مانتے تھے، آج 10 مرتبہ حرام ہے۔ علی قائد الحر المحجلین ہے۔ نہیں لطف نہیں آتی، میں کہتا ہوں جیسے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو گے تمہاری آواز نجف اشرف تک جائے، حیدر کرار تمہاری آواز کو سنے۔ میں پھر 5 القاب پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سنی جتنا علی کو مانتا ہے کوئی مائی کلام نہیں مانتا ہے۔ علی قائد الحر المحجلین ہے، علی سید المسلمین ہے، علی امام المتقین ہے، علی امام المشارق والمغارب ہے، علی مظہر العجائب والغرائب ہے، علی امام البراء ہے، علی قاتل الفجر ہے، علی منصور من نصر ہے، علی مخذول من خذل ہے، علی ناصر الامہ ہے، علی تیرا بھی روح ہے، علی میرا ہی ہے۔ دل تھر گیا، جس کا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جس کا دل تھر گیا، ایمان تازہ ہو گیا، وہ کہے سبحان اللہ۔ یہ القاب کس نے دیے مولا علی کو؟ یہ لقب کس نے دیے مولا علی کو؟ حدیث پاک میں آتا ہے، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں علی کا ذکر کر رہا ہوں، ہوا کس طرح رقص کر رہی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جب میں شب اسریٰ پہنچا میری توجہ دائیں بائیں لائی، تیری توجہ میری طرف، پھر کہے سبحان اللہ۔ یہ ہوا چلتی رہے گی، اپنا کام کرتی رہے گی، ہم رسول اللہ نے فرمایا شب اسریٰ کا دلہا، جب میں شب اسریٰ پر پہنچا، معراج کی رات پہنچا، اللہ نے خود مجھے خبر دی۔ اگر ہضم کر لو، ایک جملہ اگر دل پہ لکھ لو تو میں بیان کروں، اگر نہ آگے چل رہا۔ اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا کہ تم قرآن کی شان بیان کر، حضور فرما رہے اللہ نے خود
دل چلے وہی کہ سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محفل سج گئی کہ نہیں سجی؟ اور ابھی فرما رہے تھے ایک دن بڑی دیر سے آئے تھے لوگ چلے گئے جب تمہاری ویڈیو کرنا پڑتا ہے اردو ویڈیو کرنا پڑتا ہے نا. تمہارا کمال ہے. میں نے کہا نہیں یہ آپ کا کمال ہے. آقا غلاموں سے ایسے زبان دکھایا ہے. ویڈیو کرنا پڑتا ہے نا. غلاموں کو غلام ہے. خواجہ خلق بہار وطن اے نور محمد مرشد من. خواجہ خلق بہار وطن اے نور محمد مرشد من اے قبلہ معتقدین مدد. آپ کو پتا میرے خواجہ غلام فرید خضر صحرا نے کہا قبلہ معتقدین. قبلہ معتقدین کا کیا مطلب ہے؟ معتقدین کا قبلہ قبلہ عالم غریب نواز ہے. مجھے اگلا جملہ کہتے ہو اپنے مریدوں کا قبلہ قبلہ عالم غریب نواز ہے. اپنے متوسلین کا قبلہ قبلہ عالم غریب نواز ہے. اپنے عقیدت مندوں کا قبلہ قبلہ عالم غریب نواز ہے. یہ نور محمد جہاں روشن ہے بائیں دیکھو تمہیں قبلہ عالم کا نور نظر آئے گا. حق فرید حق فرید حق فرید خواجہ قبلہ عالم غریب نواز حضرت شاہ سلیمان توسیوی میرے قبلہ عالم کا نور ہے. حضرت قاضی خواجہ حاکم محمد قریظہ میرے قبلہ عالم کا نور ہے. حضرت حافظ جمال اللہ مختاری میرے قبلہ عالم کا نور ہے. حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری میرے قبلہ عالم کا نور ہے. حضرت سلطان محمود میرے قبلہ عالم کا نور ہے. جہاں جہاں جاؤ گے نور میں خوش نصیب ہوں. مریدوں قبلہ عالم سے وابستہ لوگوں تم خوش نصیب ہو. قیامت کے دن ہمارا حشر قبلہ عالم کے ساتھ ہو. عالم قیامت کے دن ہمارے امام ہوں گے. ہم ان کی مرید بن کر کہیں گے مولا کائنات اسد اللہ الغالب الغالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب. میرا دل کرتا ہے میں شام تک تقریر کرتا ہوں. آج سمان سبری ہے. میرے قریبہ کا ہم میں عطیہ فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور مرتضیٰ کو ایک لشکر کی طرف بھیجا. صحابہ بھی جا رہے ہیں علی بھی جا رہے ہیں مگر حضور کی نگاہ علی پر ٹکی ہوئی ہے. حضور کی نگاہ علی پر ٹکی ہوئی ہے. اگلا حدیث کا آخری جملے کا ترجمہ میں سناؤں گا. آپ سن کر حیران بھی ہوں گے ایمان بھی تازہ ہوگا. حضور کی نگاہ علی پر ٹکی ہوئی ہے. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ اس وقت تک میرا وصال نہ ہو جب تک دوبارہ علی کے چہرے کو نہ دیکھ لوں. اگلا جملہ پر سبحان اللہ نہیں کہو گے میرا دل خوش نہیں ہوگا. اگلا جملہ سن. ساری دنیا چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتی ہے. مصطفیٰ چہرہ مرتضیٰ کو لے جاتا ہے. علی کی شان دے, علی کا مرتبہ دے, ان کا مقام اور ان کا مرتبہ دے. اس لیے لحم کا لحمی جسم کا جسمی روح کا روحی لحمی جسم کا جسمی روح کا روحی انا من علی و علی منی. اے علی تیرا جسم میرا جسم تیری روح میری روح تیرا خون میرا خون میں علی سے ہوں علی مجھ سے. رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما القرآن و علی جم و علی جم و القرآن فرما قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ.
اللہ۔ اور قرآن کا سفر کہاں تک ہے میں تم سنو گے پتہ چلے گا کہ علی کو ماننے والے خدا کی قسم حضرت علی اور مرتضیٰ کا سفر خاران کی چوٹی سے نہیں سمجھے حضرت علی اور مرتضیٰ کا سفر قرآن اور علی کا سفر خاران کی چوٹی سے رب کعبہ کی قسم حوض کوثر تک جاتا ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، نہیں فرمایا نہیں تفرقا حتی یرد علی الحوض، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ حضور نے فرمایا حوض کوثر پر علی قرآن کے ساتھ آئے گا، قرآن علی کے ساتھ آئے گا۔ اور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ زہرہ نبیہ لقیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا مقام یہ ہے کہ نبیوں کی میں جملہ بول رہا ہوں، جملہ مکمل آدھا جملہ میں نے بولا آپ کے لیے، آدھا جملہ بولا مکمل جملہ بولوں گا تو دل سے سبحان اللہ کہنا۔ نبیوں کی آنکھیں جس ہستی کے سامنے جھک جاتی ہے اسے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علی کے بارے میں فرمایا نفسی، علی میری جان ہے۔ جملہ میں آسان کر کے تمہیں سمجھا رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں ادھر علی میری جان ہے، ادھر فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ سنیں گے میری دعا دیں سلمان فارسی جاؤ تلاش کرو سینے کے ساتھ سینے لگایا ہوا ہے میرے آقا لگا کر سینے کے ساتھ ادھر حسن کو ادھر امام حسین سینے کے ساتھ لگا کر حضور کو مبارک کرتے ہیں اور حضور پتہ کیا فرماتے ہیں بوسہ دیتے ہیں فرماتے ہیں ابی امی انتما ما اکرمکما علی اللہ، اے حسن اے حسین تجھ پر مصطفیٰ کا بابا بھی قربان ہو جائے، تجھ پر مصطفیٰ کی ماں بھی قربان ہو جائے۔ ما اکرمکما علی اللہ، اللہ کے ہاں کس قدر معزز ہو، کس قدر کہتے تو شہزادوں کی جنت، میں نے کہا شرم نہیں آئی، حیا ختم ہو گئی۔ یزید کو بھی شہزادہ کہتے ہیں تو فاسق تھا، فاجر تھا، عادی شرابی تھا، محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا۔ اٹھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، اٹھا حضرت عبداللہ نے کہا، اٹھا حضرت باقر بن سنان نے کہا، صحابہ کرام نے کہا وہ شرابی تھا۔ رب کعبہ کی قسم اس کے مقابلے میں ابراہیم آتا ہے، فیروز اس کے مقابلے میں موسیٰ آتا ہے، یزید اس کے مقابلے میں حسین ہے۔ جانا چاہتا ہے میں اس سے شکایت نہیں کروں گا، دنیا میں نہ آخرت میں۔ چراغ دوبارہ جلا، چراغ دوبارہ روشن، وقت کا نفوس ویسے کے ویسے بیٹھے، ان میں سے ایک واپس نہیں گیا۔ امام نے ساری رات عبادت میں ریاضت میں گزاری، رات آخری گزاری، صبح سجدے کو فجر کی اذان کا وقت قریب آ گیا۔ میرے امام علی مقام کے خیمے میں آواز آتی ہے، علی کی بیٹی سید فاطمہ الزہرا کی شہزادی سید زینب سلام اللہ علیہ امام حسین کے خیمے میں عرض کرتی ہے، فجر کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں چاہتی یہ ہوں آج کربلا کے میدان میں میرا علی اکبر آزاد تھا جو شہید مصطفیٰ۔ امام علی اکبر کو اجازت دی، امام علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، آزاد ختم ہوتی ہے، میری
35,000 کا لشکر ادھر بھاگتا. اگر تو کہتا ہے یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، اگر یزید کو پتہ نہیں تھا تو نعمان بن بشیر کو معزول کیا کس نے؟ ابن زیاد کو گورنر بنایا کس نے؟ امام علی مقام کے بعد ان کے لبوں پہ چھڑی ماری کس نے؟ یزید کا مقدمہ لگتا. میں آج تیرے لیے بددعا کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، جو یزید کو مانتا ہے میں اس کے لیے بددعا کرتا ہوں، قیامت کے دن اس کا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہمارا حشر حسین ہے. میرے امام اپنے خیمے میں بیٹھے آپ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ آپ چچا جان میدان جنگ میں جانے کی اجازت کا طالب. امام حسین نے پہلی مرتبہ روکا ہوا، فرمایا نہیں، میں اپنے بھائی کا جواب دوں، میرے بیٹے جائیں گے تم نہیں. حضرت قاسم نے کہا قیامت کے دن میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام قاسم آپ نے اجازت عطا فرمائی. امام قاسم رضی اللہ عنہ آپ میدان جنگ میں اترے. میں مختصر کر رہا ہوں. 35,000 کا لشکر ہے. عمر بن سعد نے کہا تم نہیں جانتے اس کے جسم کے اندر امام حسن کا خون کو رکھا ہے. یکبار حملہ کر دو، یکبار حملہ کر دیا. تیروں کی بارش ہوئی، نیزوں کی بارش ہوئی، تلواروں کے نشان ملے. آگے میں بیان نہیں کر سکتا، میرا دل پھٹ جائے گا. جب حضرت امام قاسم امام حسین کو پکارا، امام حسین خیمے سے باہر نکلے. حضرت امام سیدنا امام قاسم کو دیکھا، بس اشارہ کر کے آگے کہوں گا میرے امام حسین نے اپنی چادر زمین پر رکھی ہے، حضرت امام حسن کو اس میں رکھا ہے. چادر اٹھا کر خیمے میں